اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وانواعہ ای انواع اعراب الاسم ثلاثۃ رفع ونصب وجر۔ شرح جامی سبق نمبر 38، اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں جو ہے وہ اعراب کی تقسیم کو بیان فرما رہے ہیں۔ اعراب کیا ہیں اور اعراب کی قسمیں کیا ہیں اور اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہمیں سبق کو تفصیلاً پڑھیں تو اس سے پہلے کچھ تمہیدی طور پر کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس سبق کے حوالے سے۔ کتابی چیزوں کو پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے کچھ اضافی چیزیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھ لیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اعراب کی 3 قسمیں ہیں: رفع، نصب، جر۔ رفع جو ہے وہ فاعلیت کی نشانی ہوتی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ رفع فاعلیت کی علامت ہے، اور نصب مفعولیت کی علامت ہے، اور جر مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے۔ ویسے تو آپ نے پڑھا ہے کہ مرفوعات 8 ہیں، تو حالت رفعی سے مراد وہ 8 مرفوعات ہوتے ہیں، حالت نصبی سے مراد 12 منصوبات ہوتے ہیں، اور حالت جری سے مراد مضاف الیہ اور حرف جر کا مجرور 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ لیکن عام طور پر ہم جب حالت رفعی کہتے ہیں تو حالت فاعلی مراد ہوتی ہے، اور جب ہم حالت نصبی کہتے ہیں تو اس سے حالت مفعولی مراد ہوتی ہے، اور حالت جری جب کہتے ہیں تو اس سے عام طور پر حرف جر کا مجرور یا مضاف الیہ مراد ہوتا ہے۔ اچھا، تو رفع، نصب، جر، یہ 3 ہو گئے۔ رفع یہ فاعلیت کی علامت، نصب مفعولیت کی علامت، جر مضاف الیہ ہونے کی علامت۔ اب ذرا اس کے حوالے سے کچھ مزید چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چند باتیں ہیں وہ کوشش گزار کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو انواع اعراب ہیں، کیا رفع، نصب، جر، انواع ثلاثہ، ٹھیک ہے، یہ 3 ہیں۔ یہ 3 ہونے کی وجہ کیا ہے؟ 3 ہونے کی وجہ تو وجہ یہ ہے کہ جن حالتوں پر یہ دلالت کرتے ہیں وہ حالتیں بھی 3 ہیں، ان کے مدلولات بھی کتنے ہیں؟ وہ 3 ہیں: فاعلیت، مفعولیت اور مجروریت۔ باقی ان کے تابع ہیں نا، جو میں نے کہا 8 مرفوعات، 12 منصوبات، 2 مجرورات، وہ باقی جو ہیں ان کے تابع ہو جاتے ہیں ان کے۔ تو فاعلیت، مفعولیت، مجروریت، یہ معنی 3 طرح کے ہو گئے، معنی معتبرہ جو پیچھے آپ نے پڑھے ہیں، اور مدلولات بھی ان کو کہہ دیں، یہ 3 طرح کے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے ان کے اوپر جو دلالت کرنے والے ہوں گے وہ بھی 3 ہی ہونے چاہیے: رفع، نصب، جر۔ تو اب اگر یہ 4 ہوتے، رفع، نصب، جر 4 ہوتے، اس کے علاوہ بھی کوئی ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ یعنی کسی ایک مدلول پر پھر یا تو 2 دلالت کرتے، پھر کیونکہ 4 ہے نا، اور مدلولات کتنے ہیں؟ 3 ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے اب فٹ کرنا ہوتا تو ایک دال، ایک نوع اعراب کی 2 نوع کم از کم جو ہے وہ کسی ایک کے اوپر کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ دلالت کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جب ایک مدلول کے اوپر 2 دلالت کرتی ہیں، 2 انواع، تو اس سے ترادف لازم آتا کہ دونوں برابر درجے میں اس پر دلالت کر رہی ہیں، اس مدلول کے اوپر، اس معنی کے اوپر۔ اور اگر 3 سے کم ہوتے، 2 ہوتے، یہ رفع، نصب، جر 3 ہوتے کے بجائے 2 ہوتے یہ، تو پھر کیا ہوتا؟ تو ان میں سے پھر کوئی ایک ایسا ہوتا کہ وہ 2 معنی پر دلالت کر رہا ہوتا، تو اس سے اشتراک لازم آتا۔ تو ایک صورت میں ترادف لازم آتا اور ایک میں اشتراک اور ترادف، یہ دونوں خلافی اصل ہوتے ہیں۔ اس لیے مدلولات جب 3 تھے، فاعلیت، مفعولیت، مجروریت، تو دال بھی 3 ہو گئے: رفع، نصب، جر۔ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسری بات کو سمجھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انواع اعراب کی تعریفات کیا ہیں۔ رفع کا لغت میں معنی ہوتا ہے بلند ہونا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں رفع اس حرف یا حرکت کو، اعراب بالحرف یا بالحرکت دونوں کو آپ مراد لے لینا، رفع اس حرکت یا حرف یا حرکت کو کہتے ہیں جو کسی عامل رافع کے آنے سے اسم کے آخر میں پیدا ہوتی ہے۔ عامل رافع کے آنے سے اسم کے آخر میں پیدا ہوتی ہے۔ نصب لغت میں کہتے ہیں کھڑا ہونا، گاڑنا، اور اصطلاح میں نصب کا مطلب اس سے مراد
اس حرف یا حرکت کو یہ کہتے ہیں جو کسی عامل ناصب کے آنے سے اسم کے آخر پہ پیدا ہوتی ہے۔ جر کا لغت میں معنی ہوتا ہے کھینچنا، اور اصطلاح میں جر اس حرف یا حرکت کو کہتے ہیں جو کسی عامل جار کے آنے سے اسم کے آخر میں پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تیسری بات کی طرف جاتے ہیں، انواع کی وجہ تسمیہ، ان انواع ثلاثہ کی وجہ تسمیہ۔ رفع کو رفع کیوں کہتے ہیں؟ رفع کا معنی ابھی ہم نے پڑھا بلند ہونا، اس کی ادائیگی کے وقت دونوں ہونٹ اوپر کو بلند ہوتے ہیں۔ نصب کا معنی ہم نے پڑھا کھڑا ہونا، اس کی ادائیگی کے وقت دونوں ہونٹ اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں۔ جر کا معنی کھینچنا، اس کی ادائیگی کے وقت نیچے والا ہونٹ وہ نیچے کو کی طرف کھینچتا ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے، وہ چوتھی بات آ گئی، وہ یہ ہے کہ ان کے ظاہر ہونے کی صورتیں۔ رفع کے اسم کے آخر میں جو ظاہر ہونے کی صورتیں ہیں وہ 6 ہیں۔ ضم لفظی زید، ضم تقدیری جیسے موسیٰ وغیرہ، اور الف لفظی رجولانی وغیرہ، الف تقدیری واو کیا کہتے ہیں لفظی ابو کا، واو تقدیری مسلمیہ وغیرہ، اس طرح کے یہ تقریباً 6 صورتیں بنتی ہیں۔ نصب اسم کے آخر میں جو ظاہر ہوتا ہے تو اس کی 8 صورتیں بنتی ہیں، پہلے کی 6 ہو گئی، اس کی 8۔ فتح لفظی وہی زیدن، فتح تقدیری موسیٰ، اور کسرہ لفظی مسلمات، اور کسرہ تقدیری الف لفظی ابا کا، الف تقدیری، اور اسی طرح یائے لفظی یائے تقدیری، یہ 8 صورتیں بنتی ہیں۔ جر کے اسم کے آخر میں آنے کے جو حالات ہیں اس کو دیکھا جائے تو 6 صورتیں بنتی ہیں، کسرہ لفظی، کسرہ تقدیری، فتح لفظی، فتح تقدیری، یا لفظی، یا تقدیری۔ اب ان کی جو تفصیلات ہیں خیر و مثالوں سمیت آگے اعراب کی بات میں آ جائیں گی۔ اچھا، یہ 4 باتیں ہو گئی ہیں۔ 5ویں بات کو اگر ہم لیں تو 5ویں بات یہ ہے کہ انواع اعراب کے ناموں کے لیے یہ 3 قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں رفع نصب جر، ضمہ فتح کسرہ، ضم فتح کسر۔ ان میں جو اول ہے پہلا والا رفع نصب جر، یہ حرکات اعرابیہ کے لیے یعنی مورب کے ساتھ خاص ہے، مورب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان میں جو آخری ہے ضم فتح کسر، یہ حرکات اعرابیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مبنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ان میں جو درمیانہ ہے ضمہ فتح کسرہ، تو یہ مشترک ہے، اعرابی حرکات اعرابیہ اور بنائیہ دونوں میں استعمال ہوتا ہے، البتہ بنائیہ میں مبنی میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور اعرابیہ میں اس کا استعمال کم ہوتا ہے۔ اچھا، یہ 5 باتیں جب بطور تمہید آپ سمجھ چکے ہیں تو اب اس کے بعد ہم آگے شرح کو لے کے چل رہے ہیں۔